میں نے اپنے نبی کو معراج کروائی. تو نبوت کو معراج انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ خواب میں ہو سکتی ہے، کیونکہ نبوت کا تعلق جسم سے نہیں ہے. نبوت عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن جب کہتے ہیں نا عبد، تو یہ بندگی جسم سے وابستہ ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. فلسفے کی روح سے دیکھیں، میرا ایک مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ عالم دین ہے، میں ایک معلم ہوں، ٹیچر ہوں. یہ کوئی بھی ٹیچر کہاں ہے؟ معلم کہاں ہے؟ عالم دین کہاں ہے؟ یہ باہر نہیں ہے. یہ ساری کی ساری مجھ علی رضا رضوی سے وابستہ ہیں. اگر میں نہ ہوں تو آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اگر سمجھ میں آتی ہیں تو میری وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں. اگر ٹیچر ہے تو یہ ہے. تو انسان سے وابستہ اس کے عہدے ہوتے ہیں، لیکن ابدیت کا تعلق، بندگی کا تعلق جسم سے ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں. اب میں فلسفے کی پوری بحث ہے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. تو ابدیت کا تعلق جسم سے ہے. عبد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں نے اپنے عبد کو سیر کروائی، رات کے وقت سیر کروائی. تو سیر کروانا عبد سے متعلق ہے، رات سے متعلق ہے، دونوں جسم پہ دلالت کرتی ہیں. آئیں ذرا ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد من اور الی. اب یہ دو اور دلیلیں ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے نا عربی میں من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، الی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. من فرام اینڈ الی ٹو. جب بھی آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنے کہا کہ میں اپنے گھر سے یہاں پہ آیا ہوں، فرام اینڈ ٹو، تو عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی ابتدائی غایت ہے، کوئی نہ کوئی انتہائی غایت ہے. دیر مسٹ بی اے پوائنٹ آف بگننگ اینڈ اے پوائنٹ آف اینڈ. کوئی شروع اور کوئی آخر کی جگہ ہے. خواب کے اندر ابتدا اور انتہا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ ابتدا ہونا اس کا مطلب ہے جسمانی معراج ہے، یہ انتہا ہونا اس کا مطلب ہے معراج جسمانی ہے. پتہ نہیں اب تک ہے یا نہیں. تو اب یہ چار دلیلیں ملا صدرہ. اس کے علاوہ اور ابھی آپ حضرات کی توجہ مجھے بتا رہی ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو سمیٹ کر موضوع کو معراج پہ چلا جاؤں، تاکہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ گفتگو نہ ہو. آپ لوگ معراج پہ نہ جائیے گا. مومن معراج پہ صرف خواب میں ہی جاتے ہیں، کوئی جسم کے لحاظ سے نہیں جاتا. تو انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، معراج پہ مت جائیے گا، میرے ساتھ رہیں. توجہ تو ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ. عزیزان گرامی اب معراج رسول خدا کی شروع ہوتی ہے اور لفظ آیا ہے براق. لفظ براق ہے. براق برق سے ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. آج سائنس نے یہی دریافت کیا ہے نا کہ جب تک کہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہ کریں تب تک کوئی نہیں جا سکتا آسمانوں پہ، کوئی پار نہیں کر سکتا. پیغمبر نے بھی کہا براق برق رفتار. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. جو برق رفتار ہو، جو لائٹ کی اسپیڈ سے چلتا ہو، اسے براق کہا جاتا ہے. جب لوگوں نے پوچھا یا رسول خدا یہ براق کیا چیز ہے، کبھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، بس تم یہ سمجھ لو تم گھوڑے پہ سواری کرتے ہو، میری سواری کا نام براق ہے. عزیزان گرامی اب جتنے لوگوں نے گھوڑے پرکے والے بنا دیے ہیں یہ سمجھے بغیر بنائے ہیں. اب یہ کیا مخلوق ہے، کس طرح سے پیغمبر اسلام کو اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ لے جایا گیا. اب وہ کیا شے تھی، کیا مخلوق تھی، کس طرح سے سواری تھی، وہ پیغمبر کے حساب سے تھی تاکہ نہ آپ کو نقصان ہو، یہاں سے لے کے وہاں تک معراج ہو جائے. آج تک یہ حل ہی نہیں ہو سکا کہ براق ہے کیا اور سفر معراج کیا ہے. اس کو اگر کوئی سمجھا ہوتا تو سب لوگوں نے گھوڑا بنا دیا، اس کے پر لگا دیا اور کہا کہ یہ رسول خدا کی سواری ہے، اس کا نام براق ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. براق برق سے ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو، لائٹ کو، اگر بات واضح ہو رہی ہو. تو اب وہ لائٹ کا پیغمبر اسلام نے نور کا تصور دیا. بہت سے لوگوں نے فوراً ایک جو ہے وہ سفید رنگ کا نور کا گھوڑا بنایا، اس کے پر بنا دیے، کا وہ اڑا کے لے گیا. عزیزان گرامی آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ براق کیا ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ معراج ہوئی. اب تک تو بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے. اب آئیں رسول خدا معراج پہ گئے اور ساتھ میں کون آیا استقبال کے لیے؟ جناب جبرائیل آئے. کہا یا رسول خدا میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. اور ایک ایسا وقت آیا کہ رسول خدا چوتھے آسمان پہ پہنچے جہاں پہ جنت ہے اور جہاں پہ بیت معمور ہے، جو آسمان کی مخلوقات ہیں ان کا قبلہ وہاں پہ ہے. تو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ میرے حبیب ان سب سے سوال کیجئے. جناب امیر سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا، یہ قرآن کے اندر آیت آئی ہے، اے میرے حبیب سوال کیجئے ان سب سے کہ انہیں نبوت کیسے ملی. اس کا مطلب ہے ان سب سے سوال کیجئے، یعنی انبیاء سے. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن زمین پہ نازل ہوا ہے. اب اگر رسول خدا نے اس پہ عمل کیا تو کیسے عمل کیا، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ کی نافرمانی کی معاذ اللہ. تو مولا نے کہا کہ سوال کرنے والے میں تجھے بتاتا ہوں، یہ سوال فرش کا ہے ہی نہیں، یہ عرش کا سوال ہے. یہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے دونوں طرف صفے بنائے کھڑے تھے سارے انبیاء. سب سے آگے جناب ابراہیم کھڑے تھے، رسول خدا کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کھڑے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرے حبیب رک جائیے، آگے مت جائیے گا، ان کا استقبال قبول نہ کیجیے گا، ان سب سے سوال کیجیے انہیں نبوت کیسے ملی. تو رسول خدا نے وہاں پہ سوال کیا تھا، اللہ نے وہاں آیت نازل کی تھی جب معراج پہ گئے تھے. تو پھر خود ہی مولا نے کہا کہ جواب میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ سارے انبیاء نے کیا جواب دیا تھا. سوال قرآن میں آ گیا، جواب میں بتاتا ہوں انبیاء نے جواب کیا دیا. کہ سارے انبیاء نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی دینے پہ ہمیں نبوت دی، آپ کی رسالت کی، سرداری کی،
آپ کے سید المرسلین ہونے کی گواہی دینے پہ اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت عطا کی، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دینے پہ اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی۔ تو فوراً بہرحال یہاں پہ سوال کیا، سارے انبیاء نے استقبال کیا۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پہ گئے، 6ٹھے آسمان پہ، اور ایک ایسا وقت آیا کہ خود جناب جبرائیل نے ایک جملہ کہا کہ لو دنوتو لحترقتو، لو دنوتو انملتن لحترقتو، اگر میں ایک پور برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، یعنی ٹپ آف دی فنگر، میں اتنا بھی فاصلہ اگر آگے بڑھوں تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، صرف یہاں کے آپ کا مقام ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو کیوں صرف رسول خدا جا سکتے تھے کہ اب آگے کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبر اسلام کو جانے کی اجازت تھی۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ جو عرش جہاں آ جاتا ہے وہاں ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حدیث معراج میں نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے، وہ رسول خدا نے وہاں بتایا کہ کیا کلام ہوا، بہت سی باتیں ہوئی، ان میں سے کچھ باتیں پیغمبر نے بتائیں۔ میں نے مکمل کر دیا موضوع کو، تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، ابھی 5 سے 10 منٹ اور لوں گا، کہ میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی، جتنا جلدی نہ ہو سکتا تھا میں نے مختصر پیش کیا۔ جب پیغمبر اسلام معراج سے واپس آئے تو سارے صحابہ نے سوال کیا۔ تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی جو ہمارے بزرگ ترین محدثین میں مفسرین میں ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی، حدیث کی کتاب ہے الوافی، اور ان کی بے انتہا کتابیں ہیں حدیث کے موضوع پہ، علم کلام پہ، فلسفے پہ، ہر موضوع پہ ان کی کتاب ہے۔ ون آف دا گریٹسٹ علماء، ہمارے عظیم ترین علماء میں شمار ہوتا ہے فیض کاشانی کا، محمد محسن فیض کاشانی۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر صافی میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کلام کیا؟ کہاں؟ کہ خود اللہ نے کلام کیا؟ کہاں؟ کہ اللہ کی آواز کیسی ہے؟ کہا کہ یہ تو میں نے خود اللہ سے سوال کیا۔ یا رب پروردگارا انت کلمنی علی، پروردگارا کیا تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو فوراً پروردگار نے مجھے جواب دیا، کہا کہ انا کلمتک، میں نے تم سے کلام کیا ہے میرے حبیب، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ پروردگارا یہ علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا؟ کہا میرے حبیب جب میں نے آپ کو اپنے قریب دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے دل کے اندر ایک اضطراب ہے، تو میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، جس کو آپ سے سب سے قریب پایا، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھا وہ علی ہے، آپ کے دل میں جو بسنے والا تھا وہ علی تھا، جو سب سے آپ کو محبوب ہے، جو سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا وہ علی تھا۔ اے میرے حبیب اس لیے میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا۔ تو میں پروردگار نے مجھے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ کیا کچھ کہا؟ کہا کہ حدیث معراج جہاں پہ اخلاقیات بیان کیے کہ آپ کی امت سے کیا توقع۔ کہا میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کا سارے انبیاء پہ کیوں انتخاب کیا؟ سارے انبیاء میں نے آپ ہی کو کیوں چنا کہ آپ سردار انبیاء بنے؟ تو کہا صحابہ نے یا رسول اللہ، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے فوراً پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو نے میرا انتخاب کیا، یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں، کہ نہیں پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کسی عظمت کی بارگاہ میں ہو تو بڑائی پیش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو چھوٹے انداز سے پیش کرنا چاہیے، کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تو اس نے کیوں انتخاب کیا میرا۔ کہ میرے حبیب اسی وجہ سے کہ آپ جیسا اخلاق کسی اور نبی کا نہیں ہے، اگر سب کو میں اخلاق پیش کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا تو آپ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ آپ کبھی بھی تکبر سے پیش نہیں آتے، کبر و نخوت نہیں رکھتے، اتنا تواضع، اتنی انکساری، اتنے آپ کے اندر تواضع ہے، ہمبلنس ہے کہ ابھی بھی آپ جانتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا تو ہوں، نہیں کہا اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ کہا میرے حبیب آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ میرے حبیب عزیزان گرامی، معراج کے اوپر کیا کچھ وعدے اور کیا کچھ بے انتہا تفصیل موجود ہے ہماری احادیث کی کتاب میں کہ وہاں کیا کچھ ہوا، اس کے واقعات۔ اور پھر پیغمبر اسلام جب واپس آئے تو آپ نے کہا دلیل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ معراج پہ گیا تھا، جب میں سفر سے آ رہا تھا تو بھی تمہارے پاس ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے اندر اتنے لوگ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ راستے سے۔ تو کہا کہ ہاں بھی تم لوگوں نے کہا ہاں ہم نے رات میں ایک ستارہ کو دیکھا، ایک ستارہ ٹوٹ رہا تھا، رسول خدا نے جتنی علامات بتائی تھی اس قافلے کی وہ سب ان کے اندر پوری تھیں۔ پیغمبر نے کہا اب تمہیں یقین آ رہا ہے کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ تو کہا میں معراج کے حالات بیان کر رہا ہوں، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم اسے برداشت کر سکو۔ کہا یا رسول خدا ہمارے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں؟ کہا ہاں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کہا اللہ نے معراج پہ مجھے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کہا دی 50 نمازیں تھیں لیکن پھر ہم نے ترخیص کروائی اس میں، کہا کہ پروردگار کم کرتے کرتے ہوئے اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ کہا کیونکہ کہا 5 نمازیں کر دی لیکن اللہ نے قانون بنا دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟
قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا. کیوں؟ کہا کیونکہ معراج پہ اللہ نے 50 نمازیں دی تھی. پیغمبر نے کہا میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تو اللہ نے 5 کی. کہا اب جو 5 پڑھے گا اسے 50 ہی کا ثواب ملے گا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. اب یہ معراج کا تحفہ ہے 5 نمازیں، تو اس میں کوتاہی نہ کریں. ویسے بھی ہمارے یہاں تو پیغمبر اسلام نے حدیث ہے معصوم کی کہ آپ نے چھوٹ دی، ترخیص دی کہ ان کو 3 وقت پہ پڑھ لو، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے، عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے، عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. تو فیضان کرام بہت آسان کر دیا. اب اگر پھر بھی کوئی نماز میں کوتاہی کرے تو پھر بہت بڑی کوتاہی ہے، اس لیے نماز میں کوتاہی نہ کیجیے گا. شب معراج کا تحفہ ہے نماز. تو بہرحال پیغمبر اسلام کو اللہ نے ہدیہ دیا کہ آپ کی امت کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، اور وہ ہے نماز، معراج کا تحفہ. جس طرح سے اگر ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ نہا کے باہر آئے تو اس کے جسم پہ کوئی بھی چکناہٹ باقی نہیں رہے گی، کوئی میل، کوئی گندگی، کوئی نجاست باقی نہیں رہے گی. اسی طرح سے اگر ہماری روح 5 مرتبہ نماز میں غوطہ لگا کے باہر آئے تو جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ سب کے سب اپنی نماز میں کوتاہی نہیں کیجیے گا انشاءاللہ. عزیزان گرامی آخری بات کو پیش کر رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. کہ عزیزان گرامی معراج پہ بے انتہا روایات ہیں، اخلاقی روایات بہت زیادہ موجود ہیں، تفصیل سے موجود ہیں، اور معراج کی بے انتہا تحائف جو پیغمبر اسلام نے اپنی آل سے متعلق دیے. ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وہ فضائل سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ ایک بزرگ استاد سے سنا تھا اور انہیں سے پیش کر رہا ہوں کہ فضائل سے متعلق چلے 2 ہیں لیکن ایک کو پیش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لیتا آپ. تو فضائل سے متعلق ساری باتیں پیش کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، جب تک کہ تمہین دبا لے تب تک اس کو پیش کرنا، بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا. معصوم کے الفاظ ہیں کہ پہلے ذہنوں کو تیار کرو پھر بات کو پیش کرو. عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت نے امیر المؤمنین کو کہیں جنگ کے لیے بھیجا، علی جائیے جنگ کے لیے. ساتھ میں 4 افراد کو بھیج دیا کہ 4 افراد لے جائیں. اب رسول خدا بھی جانتے تھے کہ لڑنا علی نہیں ہے، میں جو 400-500 افراد بھیجوں سب کا خرچہ، ان سب کے کھانے پینے کا بہت اچھا خاصا خرچہ اس زمانے میں آتا تھا. تو اب ایک ہی کو بھیج دیتا ہوں، ساتھ میں 4 افراد رہیں گے، لڑنا علی ہی نے ہے، باقی تو صرف. تو اب جناب امیر علیہ السلام کو کہا کہ جائیے 4 افراد کے ساتھ چلے جائیں اور جنگ کو فتح کر کے واپس آ جائیں. کئی دن گزر گئے، جناب امیر علیہ السلام واپس نہیں آئے. پیغمبر نے سارے صحابہ سے کہا کہ جو بھی مجھے میرے بھائی کی سلامتی کی خبر دے گا، مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. تو اب سب صحابہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں بہت ہی سستے داموں میں جنت مل جائے گی، ہم فوراً جنت کا تقاضا کر لیں گے کہ بھئی صرف یہ بتانا کہ امیر المؤمنین خیریت سے ہیں. تو اب سب کے سب مختلف جگہوں پہ جا کے بیٹھ گئے. مدینے سے باہر نکلے، کسی نے کہا کہ یہاں سے گئے تھے یہیں سے آئیں گے، کسی نے کہا نہیں اس طرف سے آئیں گے، کوئی کہیں پہ بیٹھ گیا. جناب سلمان جو ہیں وہ ایک پہاڑ پہ بیٹھ گئے. کا سلمان پہاڑ بلندی پہ ہوتا ہے، جو آئے گا نیچے سے اوپر آئے گا کہ تم اوپر جا کے پہلے سے بیٹھ گئے ہو، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. باہر نکل کے بیٹھو، تم یہ پہاڑ پہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ہو. کہا کہ اگر علی بن ابی طالب نے چاہا تو سب سے پہلے مجھے ہی نظر آئیں گے، علی نے چاہا تو مجھے ہی پہلے نظر آئیں گے. بس میرا یہی قصد ہے کہ میں پہلے امیر المؤمنین کو نظر آؤں اور وہ مجھے نظر آئیں اور میں جا کے پیغمبر اسلام کو بتا دوں. سب نے کہا بوڑھے ہیں بیچارے، دوڑ بھاگ ہو سکتے نہیں، تو اب یہ کہاں جا کے بیٹھیں گے. سب باہر چلے گئے. جناب سلمان بیٹھے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ جناب امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی آتا دیکھا تو فوراً جناب سلمان اس بڑھاپے میں بہت تیزی سے چلتے ہوئے جانا چاہتے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں جا کے بتائیں کہ امیر المؤمنین خیریت سے ہیں. تو جناب امیر نے فوراً جناب سلمان کو روکا کہ سلمان رک جاؤ، جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے تمہیں نظر آیا ہوں تم ہی پیغمبر تک بھی پہلے پہنچو گے. تو جناب سلمان بیٹھ گئے، آرام سے بات کرنے لگے. جب باتیں ہونے لگیں تو وہ سمجھ گئے یقین کے ساتھ کہ اب پیغمبر کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. کیا مانگو گے پیغمبر اسلام سے؟ کہا یا علی آپ کے صدقے میں ملنے والا ہے، آپ ہی بتائیے کیا مانگو پیغمبر اسلام سے. کہا سلمان رسول خدا سے کہنا کہ یا رسول اللہ معراج پہ آپ کی اور اللہ کی راز و نیاز کی سیکرٹ گفتگو ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتا دیجئے کہ وہاں پہ آپ کی کیا گفتگو ہوئی تھی. اب وہاں رسول خدا اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ کسی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ برداشت کر سکے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ کوئی ایسا ہی بتا سکتا تھا کہ جس کو معلوم ہو کہ وہاں پہ کوئی خاص گفتگو ہوئی ہے جو صحابہ کو بتانے والی نہیں ہے. تو جناب سلمان نے کہا بس یہی بات ہے یا علی؟ کہاں بس یہی بات ہے، بس یہ پوچھ لینا. کیا ٹھیک ہے، بس آپ نے کہہ دیا یہی سوال کر لوں گا. جناب سلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہی سوال کیوں کہا، کہ جو اللہ کی اور آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہ مجھے بتا دیجئے. ایک مرتبہ جناب سلمان نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی خیریت کی خبر دینے آیا ہوں، مبارک ہو وہ خیریت سے ہیں. کہا سلمان جو مانگو گے عطا کروں گا. تو فوراً جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کی اور اللہ کی راز و نیاز کی گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بتا دیجئے. تو جناب پیغمبر اسلام فوراً سمجھ گیا کہ یہ علی نے بتایا ہوگا ان کو سوال اور تو کوئی بتا نہیں سکتا. تو بھی انتظار میں تھے. فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہا کہ اے حبیب خدا، اے رسول خدا، درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل پر. اللہ
بھی آپ پر اور آپ کی آل پہ درود و سلام بھیجتا ہے. اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جناب سلمان فارسی کو اتنی صلاحیت دے دی ہے ایمان کے لحاظ سے کہ وہ منا اہل البیت کے درجے پہ ہیں. آپ انہیں جو بتائیں گے وہ صلاحیت رکھتے ہیں سمجھنے کی بھی قبول کرنے کی بھی. تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں ان میں اتنی طاقت ہے, صلاحیت ہے, ایمان اتنا بلند ہے کہ سمجھ لیں. جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ سلمان بیٹھ جاؤ تمہیں بتاؤں گا. جناب سلمان کہتے ہیں پیغمبر بولتے جا رہے تھے اور مجھے ہر بات حفظ ہو رہی تھی, یاد ہوتی چلی جا رہی تھی, میں میمورائز کر رہا تھا, جیسے میرے دل و دماغ میں اترتی چلی جا رہی ہے. جو سنتا تھا مجھے حفظ ہوتا چلا جا رہا تھا. میں نے سننا شروع کیا, بہت دیر تک سنتا رہا. پیغمبر نے کہا سلمان گفتگو ختم ہو گئی, جا سکتے ہو. کہ میں دوڑتا ہوا گھر آیا, میں بیٹھا, 1000 باتیں پیغمبر اسلام نے مجھے سنائی تھی. کہ 1000 باتیں پیغمبر نے مجھے سنائی, وہ ساری مجھے یاد تھی. جب میں نے آنے کے بعد تقسیم کیا تو 500 فضائل علی کے تھے, 500 فضائل فاطمہ الزہرا کے تھے. محمد و آل محمد بلند کر صلوات. عزیزان گرامی, معراج لنریہ من آیات, پروردگار کہتا ہے کہ میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو بلا رہا تھا. اور معراج مقدمہ ہے ولادت جناب سیدہ کا. کہ خود پیغمبر اسلام کہتے ہیں میں جب جنت میں گیا, جنت کا نظارہ کیا, تو جناب جبرائیل نے کہا ہے حبیب خدا اللہ نے کہا یہ سیب آپ کے لیے ہے. تو کہا میں معراج پہ کھانے پینے میں نہیں آیا ہوں جنت میں. کہا اسی سیب میں نور فاطمہ الزہرا کو ودیعت کیا گیا, یہاں پہ نور سیدہ کو رکھا گیا ہے. کہا وہ جو انوار آئے تھے زمین پہ وہ 13 کے انوار تھے, 14 کے نہیں تھے. ایک نور ایسا تھا اسے اس زمین پہ لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. تو معراج پہ گئے اور اس کے بعد وہاں سے اس نور میں اس سیب میں نور سے جناب سیدہ کا ودیعت کیا گیا تھا. عزیزان گرامی, یہ جناب ختمی مرتبت کی جو معراج ہے اس کے بے انتہا واقعات ہیں اور بے انتہا اس کے اندر پہلو ہیں جن کو ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سورہ نجم کے اندر جو الفاظ ہیں فدنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. 2 کمان آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. کچھ نے لکھا کہ یہ جو 2 کمان تھے, کمان تیر کمان, بو اینڈ ایرو, تو کہا کہ یہ جو ہے ایک کمان جانے والی دوسری کمان آنے والی, 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. واللہ عالم آج تک لوگ تفسیریں لکھ رہے ہیں کہ یہ 2 کمانوں کا فاصلہ کیا ہے کہ پیغمبر گئے اور واپس آئے. کتنی ہی تشریحات تفسیر کے اندر لکھی گئی ہیں معراج سے متعلق. جتنا پڑھتے چلے جائیں گے تشنگی